ایک پرائیویٹ آرمی جو کہ 2014 میں رشیا میں بنی اور رشیا کے لیے کام کرتی رہی اور مسلسل رشیا کو فائدہ پہنچاتی رہی، پھر چاہے وہ رشیا یوکرین وار ہو یا کوئی اور مسئلہ، لیکن پھر اس آرمی نے رشیا کے خلاف ہی جنگ شروع کر دی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ویگنر آرمی کیسے بنی، کیوں بنی، تو آپ پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جیسے ہی ویگنر آرمی بنی تو سب سے پہلے دنیا بھر سے اور رشیا سے بھی والنٹیئر جمع کر کے انہوں نے کریمیا، جو کہ یوکرین کا شہر تھا، اس پہ رشین قبضے کو آسان بنایا اور وہاں بغاوت کروائی، اور پھر دنیا بھر میں یہ کہا گیا کہ کریمیا کے اپنے لوگوں نے ہی بغاوت کی ہے، رشیا کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس معاملے میں۔ کریمیا کے بعد جب سیریا میں سول وار شروع ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ پوٹن نے بشار الاسد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو یہ اور ایک موقع بن گیا ویگنر آرمی کے لیے۔ رشیا کی شام کے پریزیڈنٹ بشار الاسد سے یہ ڈیل ہوئی کہ جو بھی آئل فیلڈز ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور باغیوں کے پاس چلی گئی ہیں یا داعش کے پاس چلی گئی ہیں، وہ رشین کسی بھی طرح سے وہ چھین کر دیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کا 25% رشیا کو دیا جائے گا۔ اس ڈیل کے بعد پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے یہ کانٹریکٹ ویگنر گروپ کو دے دیا۔ ویگنر آرمی نے سیریا میں 2017 تک 4 آئل فیلڈز اپنے قبضے میں کر لی۔ اس کے بعد ویگنر گروپ نے اور ولادیمیر پوٹن نے یہ پلان کیا کہ جس ملک میں بھی سول وار ہوگی یا پولیٹیکلی جو ملک ویک ہوگا اس میں یہ جائیں گے اور گیس فیلڈز یا آئل فیلڈز یا کسی بھی جگہ کی حفاظت کا ٹھیکہ لے کر اپنا منافع کمائیں گے۔ انہوں نے پہلے سیریا میں بہت ساری آئل فیلڈز کی حفاظت کر کے بہت مال کمایا، پھر یہی ماڈل انہوں نے لیبیا، سودان، مالی، سینٹرل افریقہ اور مداگسکر میں ریپیٹ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ کامیابی ویگنر آرمی کو 2019 میں سینٹرل افریقن ریپبلک میں ہوئی، جہاں زمانوں سے پولیٹیکل انریسٹ ہے۔ کئی حکومتیں، کئی آرگنائزیشنز وہاں کام کر رہی ہیں کیونکہ یہاں سونے کی کانیں ہیں، بہت ساری دولت یہاں چھپی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ویگنر گروپ نے نئی ڈیلز کی اور پرانے ڈیلرز کو مار دھاڑ کے بھگا دیا۔ اسی طرح ویگنر گروپ نے سودان میں خود ہی مسئلے کریٹ کروائے، پھر خود ہی اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ جاتے اور اپنا منافع کماتے یا اپنا حصہ لیتے۔ یہ سارا بزنس اس ویگنر گروپ کا اور ولادیمیر پوٹن کا بہت اچھا جا رہا تھا فروری 2022 تک، لیکن اب کہانی میں چینجنگ آتی ہے۔ فروری 2022 میں رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور اس حملے کو اسپیشل آپریشن کا نام دیا گیا، جیسے یہ کچھ ہی مہینوں کا چھوٹا آپریشن ہے۔ اس کے لیے ایک بار پھر پریزیڈنٹ پوٹن نے ویگنر گروپ کو ساتھ ملایا، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا، وہ یہ کہ کہاں ویگنر گروپ افریقہ میں سونے کی کانوں سے مال بنا رہا تھا اور کہاں اسے خوفناک جنگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور اس جنگ میں جان جانے کا بھی نقصان اور پیسے بھی کم ملے۔ انہیں کچھ مہینوں کا کہہ کر پورے 1 سال تک جنگ میں ڈالا گیا اور یہ پریگوزن کو دھوکہ لگا، اور ویگنر آرمی کے فائٹر تو سیریا، لیبیا، سینٹرل افریقہ اور مداگسکر میں مصروف تھے، تو اب نئے فائٹر کہاں سے لائے جائے؟ اس جنگ کے لیے پیسے، ٹینکس، ویپنز سب پریزیڈنٹ پوٹن دینے کے لیے تیار تھے ویگنرز کو، لیکن سولجرز تو اب ویگنرز کو خود ہی بھرتی کرنے تھے۔ اس ٹف سچویشن میں اس خفیہ تعلق کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سپتمبر 2022 کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں پریگوزن، جو ویگنرز کے ہیڈ ہیں، اس نے رشیا کے جیلوں سے قیدی نکالے اور انہیں خطاب دے رہا تھا۔ پریگوزن قیدیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں پرائیویٹ آرمی ویگنر سے ہوں، تم نے نام تو سنا ہی ہوگا، تمہارے پاس اس قید سے زندہ باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، لیکن یہ چانس میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں تمہیں یہاں سے زندہ باہر لے جا سکتا ہوں، لیکن واپسی زندہ آنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر تم 6 منتھس کی لڑائی لڑ کے بچ گئے تو تم لوگ زندہ آزاد ہو کر رہو گے۔ یہ ویڈیو دنیا لیول پہ وائرل ہوئی
اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ آرمی جیل سے قیدی چھڑوائے۔ تو یہاں سے ظاہر ہوا کہ ویگنر گروپ کا ڈائریکٹ لنک رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے ہے۔ اس ویگنر گروپ نے پھر ان قیدیوں کو لے کر بخموت، جو کہ یوکرین کا شہر ہے، اس شہر میں ایک بڑی جنگ لڑی اور پھر بخموت پہ قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن اس جنگ میں ویگنر گروپ کے ہزاروں فائٹرز مارے گئے اور اسی دوران ویگنر گروپ کی رشین آرمی سے بھی لڑائی ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں جس وعدے پہ افریقہ کے سونے کی کانوں سے بلایا گیا وہ وعدہ پورا ہی نہیں کیا گیا۔ ان کے فائٹرز اتنی تعداد میں مارے گئے کہ مئی 2023 کو پریگوژن نے پہلی بار سخت لہجے میں رشین آفیشلز کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے۔ اس مرحلے پہ پوٹن بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوسٹ شیئر کی گئی ویگنرز آرمی کی۔ رشین آرمی پہ طنز کرتے ہوئے کہا پریگوژن نے کہ ہم نے تو تمہارا کام کیا ہے، بخموت پہ قبضہ کر کے تم لوگ تو آرام کر رہے ہو۔ اس کے بعد پریگوژن نے بیان دیا کہ وہ یوکرین کا بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے اور ماسکو کی طرف بڑھیں گے۔ انہوں نے انقلاب کی بات کی۔ انہوں نے کہا یہ میں انصاف کے لیے آ رہا ہوں، اور اسے نام دیا مارچ فار جسٹس۔ 23 جون کے دن یہ مارچ شروع ہوئی اور سب سے پہلے ویگنرز گروپ نے رشیا کے شہر روسٹون پر اپنا قبضہ کیا، جو کہ یوکرین کے بارڈر پہ ہے۔ یہ شہر پوری طرح سے کیپچر کر لیا ویگنر آرمی نے، اور یہ یہاں بھی نہیں رکے، انہوں نے آگے جانے کا بھی اعلان کر دیا۔ اور پھر وہاں سے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے قوم سے خطاب کیا، اور اس میں یہ کہا پریزیڈنٹ پوٹن نے کہ قوم کی حفاظت کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کر لیا گیا ہے، اور ملک کو اندرونی بغاوت سے بھی بچایا جائے گا۔ اور پوٹن نے اعلان کر دیا کہ ویگنرز کے خلاف پراپر ایکشن لیا جائے۔ ماسکو سے رشین جیٹس رشین آرمی نکلی ویگنر سے لڑنے کے لیے، اور یہاں سے ویگنرز بڑھتے جا رہے تھے ماسکو کی طرف۔ ویگنر گروپ نے جب آدھا راستہ طے کر لیا تو رشین ہیلی کاپٹرز نے ان پہ اٹیک کر دیا۔ اس کے بعد ویگنر آرمی نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے رشین آرمی کے 6 ہیلی کاپٹرز گرائے ہیں۔ ابھی بھی ویگنر گروپ نے اپنا سفر نہیں روکا اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ اس بغاوت کو ابھی 24 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اب پریگوژن اور پوٹن کے بیچ میں امن کی باتیں شروع ہونے لگی۔ یہ امن کی باتیں بیلاروس کے پریزیڈنٹ الیکسینڈر لوکاشینکو کی مدد سے شروع ہوئی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں معاملہ طے پا گئے۔ وہی پریگوژن جو ماسکو جا رہے تھے مارچ فار جسٹس کرنے، اس نے یو ٹرن لیا اور بیلاروس میں پناہ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پریگوژن کو جلاوطن کر دیا گیا، اور پریگوژن پہ جو غداری کے چارجز، جو کرمنل چارجز تھے، سب ختم کر دیے گئے، اور جو فائٹرز تھے انہیں یہ کہا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو وہ رشین آرمی جوائن کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔